تو لفظ ذوالنورین کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا یہ ٹائٹل پوری دنیا میں بلکہ شرق و غرب میں، زمین والوں میں، آسمان والوں میں کیسے معروف ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ، پہلے تو آپ کو انتہائی مبارکباد، بڑے خوبصورت آپ نے انٹرو عطا فرمایا، بڑی نوازش حضور۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے مرفوعاً جو آپ کا قول ہے وہ ہم تک پہنچایا کہ آپ نے اپنی خصوصیات کا خود ذکر فرمایا، اور پھر میں اپنی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کتنا آپ نے یہ یونیک سا ٹاپک رکھا ہے ذوالنورین، ماشاءاللہ۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ القابات ایسے ہوتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت کی کہ ذوالنورین کون، اللہ اکبر کبیر، فوراً ذہن وہاں جائے گا، جیسے کہ آپ مولا کائنات کہیں تو ضرورت نہیں ہے وضاحت کی، سیدھا ذہن کہاں پہنچے حضرت گا، علی تو کی یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایگریڈ، ذوالنورین کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دو نوروں والا، بالکل یہ بڑا واضح سے معنی ہے، اور اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات یہ کہتی ہے کہ وہ دو نوروں والے ہیں، ایک نور والا بھی نہیں، دو نوروں والے، تو جس کا نوکر دو نور والا ہو کیا وہ خود بشری ہوگا؟ ہم تو سمجھتے ہیں ان کے صدقے سے یہ دو نوروں والے ہو گئے، وہ صرف نور والے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں تو سراج منیر بنایا ہے، جو ان کے ساتھ لگتا ہے میرا رب اسے بھی نور والا بنا دیتا ہے۔ یہ تو جناب عثمان ہے، وہاں تو بلال بھی نور والے ہو گئے، وہاں تو سلمان فارسی بھی نور والے ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو جو آپ نے خود ابتداء ارشاد فرمایا کہ جناب عثمان کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے اپنی دو بیٹیاں عطا فرمائی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کسی بھی نبی کے صحابی کو، رسول اکرم سمیت کسی بھی نبی کے صحابی کو سوائے حضرت عثمان کے یہ سعادت نصیب نہیں، اللہ اکبر کبیر، جو حضرت سیدنا عثمان کو نصیب ہوئی۔ یہ بڑے اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ ہم بھی جب اپنے گھروں میں اپنی بہنوں یا بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں تو بڑے غور و فکر کی بات کرتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے ایسے ہی فیصلہ کر دیا، چلیں پہلا فیصلہ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو دوسرا بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم کی فہم و فراست کو تو سارا مکہ مانتا ہے، سارا حجاز مانتا ہے، تو یقیناً آپ کے اوصاف ایسے تھے کہ میرے نبی نے یہ فیصلہ فرمایا۔ نبی اکرم کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح جو ہے پہلے حضرت سیدنا عثمان کے ساتھ ہوا، اور نبی اکرم اپنی صاحبزادی سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور پھر بعد میں یہ میاں بیوی قابل رشک کپل رہے ہیں مکہ میں، یعنی قریشی خواتین، یہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت سیدنا عثمان اور جناب رقیہ کے مابین جو محبت اور الفت تھی وہ زمانے میں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئی۔ حضرت رقیہ نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ میں بنت پیغمبر ہوں، اور خدمت کا حق ادا کیا ہے جناب عثمان کا، اور یہ دونوں ہستیاں ذوال ہجرتین ہیں، دونوں نے دو ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور ہجرت مدینہ بھی کی ہے، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جناب عثمان پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے، بالکل صحیح، یہ اعزاز بھی اللہ نے بخشا۔ اور پھر جب غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت رقیہ ہی کی تیمارداری کے لیے اور عیادت کے لیے جناب عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو میرے رب نے جناب رقیہ کی خدمت کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان کو بدری اصحاب میں شامل فرمایا، اور جناب سیدنا فاروق اعظم بدری اصحاب میں شامل کرتے تھے، اور آج بھی تاریخ کی طبقات کی کوئی کتاب پڑھیے، یہ واحد صحابی ہیں بدر میں گئے بھی نہیں اور بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ اگر حضرت سیدہ رقیہ کی خدمت سے یہ اعزاز ملتا ہے تو جناب زہرا کی خدمت سے کیا؟ سبحان اللہ۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو رسول اکرم نے حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح کر دیا، تو یہ ان کے اخلاص کی وجہ سے ممکن ہوا، اور یہ جملہ مولا کائنات شیر خدا کا میں حاضرین اور ناظرین کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ ذوالنورین کا باقاعدہ پہلی دفعہ لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوا مولا کائنات نے استعمال فرمایا۔ آپ کہتے ہیں ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتیہ من احد غیر عثمان، کہ رسول اللہ نے جناب عثمان کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی دو بیٹیوں کا نکاح نہیں فرمایا، وَلِذَالِكَ سُمِّيَ ذُوالنُّورَيْن، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔